بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ یو ایس اے بین آن پاکستانی ڈاکٹرز کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ جن دوستوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا کر لیں تو ان کی مہربانی ہے۔ سیدھا چلتے ہیں ایشو پہ کہ موجودہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے آگ لگنے پر کنواں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ رابطہ ہو گیا، پریس ریلیز ایشو کر دیا ڈاکٹرز کو کہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ فیک ہیں۔ اپنا کہ پریزیڈنٹ سے مل کر ایک ویبینار کا اہتمام کیا گیا ہے آن 7 سنڈے کو۔ بات یہ ہے کہ یہ سب ساری طفل تسلیاں ہیں، انگریزی میں ہے لالی پاپ ہے اور پنجابی میں ہے کہ ساری آنیاں جانیاں بیٹھو۔ ایشو یہ نہیں ہے، فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ ہمارے میڈیکل پروفیشن کا ریگولیٹری ادارہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ ہم ریگولیٹری باڈی ہیں فار رجسٹریشن آف میڈیکل پریکٹیشنرز، ناٹ فار میڈیکل ایجوکیشن۔ تو آپ کس کو دوش دیں گے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کو اگر ایکریڈیشن کا ادارہ سمجھے گی تو تبھی آپ کے میڈیکل کالجز کو وہ ایکریڈیشن دے گی۔ کہ جب آپ ریگولیٹری باڈی بھی نہیں ہیں میڈیکل پروفیشن کی اور میڈیکل ایجوکیشن کی، تو پھر وہ آپ کو ایکریڈیٹ کیوں کرے ایز ریگولیٹری باڈی؟ تو اگر یہ گزشتہ 3-4 سال سے جو انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں مانا ہے کہ 2017 سے یہ چیزیں پینڈنگ ہیں، ہو گئی، آپ تو 20 میں آ گئے ہیں، تو آپ 20 سے اگر کوشش کرتے تو جو آپ میں لا میں لیکونینس ہیں تو وہ آپ کور کر سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کہاں کہاں ویکنیسز ہیں جس کی خاطر ہمارا ریگولیٹری میکنزم کمزور ہے اور ایکریڈیٹڈ باڈی اس کو ساتھ کیوں نہیں کرتی۔ فارم بھر دینے سے ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن آپ کو ایکریڈیشن نہیں دینے لگی۔ آپ نے اپنی پریس ریلیز میں مانا ہے کہ یہ ایک ایکسٹینسو کام ہے، وہ آپ کے اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے پروسیس دیکھتے ہیں، وہ آپ کی مانیٹرنگ دیکھتے ہیں، اور وہ صرف دیکھتے نہیں ہیں، وہ آپ کو ان اسٹینڈرڈز پروسیجر جو آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں، جو نوٹیفائی کیے ہیں، جو لوگوں کو دیے ہیں اور جس پر آپ عمل کرتے ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ انسپیکشن کر کے آ کے ایک اسٹینڈرڈ 1-2 کالج دکھا رہے، آپ جتنے اچھے مرضی کالج دکھا دیں، جب آپ کی ان کے پاس ان کی رپورٹس نہیں ہوں گی کہ آپ نے ان کو کیا کیا ہے، کیا آپ نے ان کے پاس سے ان کا ریکارڈ رکھا ہے نہیں رکھا، تو تبھی چاہ کے وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے۔ دوسرا، جب آپ ان کو اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ بہت ساری کوئریز آتی ہیں، وہ آپ سے ریگولیشن مانگتے ہیں، وہ آپ سے لاز مانگتے ہیں، ان انکوائریز اور لاز کے بدلے میں کافی ساری ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، اور تب جا کے وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں اور اپنے بورڈ کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ تو جو ان کا بندہ انہوں نے ایک ڈیسک پہ بٹھایا ہو گیا، وہ آپ کے فارم کی پہلے انالیسس کر کے آپ کو سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کروائے گا، تب جا کے وہ اپنے بورڈ میں رکھیں گے۔ ابھی آپ نے جو ویبینار ارینج کیا ہے اس میں اسپیلنگ مسٹیکس کی غلطیاں تو پوائنٹ آؤٹ کرنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن جب آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن کی ایکریڈیشن کے اوپر آپ ویبینار کرا رہے ہیں، یا آپ نے اس کا جو ایبریویشن یوز کیا ہے وہی غلط ہے، تو اس سے آپ کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنا کہ پریزیڈنٹ اور عادل صاحب کو نہیں کہہ رہا، اپنا کا پریزیڈنٹ اور عادل صاحب کو، اگرچہ وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کو آپ کے لاز، رولز، ریگولیشنز، آپ کی چیزوں کا اندازہ نہیں ہے۔
زوم میٹنگز کر کے آپ نے ساری کونسل چلائی ہے، اور وہ بھی وائس پریزیڈنٹ صاحب نے ڈی فیکٹو چلائی ہے. پریزیڈنٹ صاحب تو شاید یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ انہوں نے کہیں اپنا فٹ رکھا ہو. اور پچھلی پریس کانفرنسز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ زیادہ تر وائس پریزیڈنٹ پریس کانفرنس کرتا ہے اور ارشد صاحب کو ڈمی کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. اور آج کل کی سیاست کے حساب سے میں کہوں تو ان کے ساتھ جو چودھری شجاعت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک کیا جاتا ہے. آپ اپنی ان ساری چیزوں میں پریس ریلیز میں جو آپ نے لوگوں کو تسلی کے لیے دی ہے یہ چیزیں مان چکے ہیں. اور جب آپ یہ مان چکے ہیں تو آپ اتنی جلدی کیسے اسٹینڈرڈس بنائیں گے، کیسے ایکریڈیشنز کے نوٹیفائی کریں گے، کیسے ان لوگوں کو جا کے کریں گے انسپیکٹ اور مانیٹر، اور پھر اس کی رپورٹ بنا کے بھیجیں گے. آپ کی نااہلی اور نالائقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سیکٹری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل یا رجسٹرار 20 گریڈ کا سارے ادارے کو چلاتا تھا، اور اس کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ویلیو بھی تھی اور مانیٹرنگ بھی ہوتی تھی پورے پاکستان کے میڈیکل کالجز کی. آپ نے گریڈ 22 کے مشاعرے پہ اور اس کی پرسن پریویج کے حساب سے درجنوں کے حساب سے اسٹاف رکھا ہے، اور پرانا جو ایکسپیرینس اسٹاف ہے اس کو نکال دیا. اور وہ ان کو نکالنے کی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی نالائکیاں کور نہ کریں. جب آپ کو وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان لوگوں کا پرابلم بھی یہی تھا کہ وہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے تھے تو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ رولز ریگولیشن ہے. میرے حساب میں اگرچہ حکومت نے نیب میں کرپشن کے کیسز 50 کروڑ تک کے کر دیے، لیکن اگر کوئی اچھا آفیسر آ گیا اور اس نے آپ کی اسکروٹنی کی تو نیب کا کیس بھی بن سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ پہلے تو پاکستان میڈیکل کمیشن کو حکومت عنقریب ڈیزالو کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، سینٹ میں کیس کمیٹی کے حوالے ہو گیا ہے، وہ کچھ دن لٹکا لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی سینٹ نے جب بل پاس کر دیا تو یہ لا بن جائے گا. میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے دن بھی پاکستان میڈیکل کمیشن کے پاس ٹائم ہے ایفرٹ کریں. جو آپ مان چکے ہیں کہ نہیں ہوئی، آپ ریگولیٹری باڈی نہیں رہے. آپ نے اپنی ساری پاورز اور ایکریڈیشن کی پاورز ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دے دی. جب آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپنی پاورز دے دی ہیں تو آپ دونوں مل کے وہ فارم فل اپ کریں گے اور ان کو سیٹسفائی کریں گے. اگرچہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ایکریڈیشن اور مانیٹرنگ کی کیپیسٹی ہے وہ آپ لا کالجز سے، پرائیویٹ سیکٹر میں انجینئرنگ سبجیکٹس کے، MBA کے سبجیکٹس کے، کمپیوٹرز کے سبجیکٹس کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن کیونکہ یہ میڈیکل پروفیشن کا معاملہ ہے اس لیے آپ نے جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ مل کے نیشنل کمیشن فار فارن میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ایکریڈیشن کو، جس میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ان کا اس اکتوبر میں میٹنگ ہونے والی ہے، ان کا فارم بھی فل اپ کریں اور ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ کورسپونڈنس شروع کریں. ان کی لیٹسٹ گائیڈ لائنس نیٹ پہ ہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہیں تو ان سے مانگ لیں کہ نئی ریکوائرمنٹس ہیں، سوری کریں کہ جی یہ ہو گیا ہے، اور پروسیس شروع کریں. کیونکہ یہ پروسیس دنوں میں نہیں، ہفتوں میں اور مہینوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ 7 سال ضائع کر چکے ہیں. اگرچہ وہ پروویژنل ریکگنیشن دے دیتے ہیں لیکن وہ تب دیتے ہیں جب آپ ان کے ڈاکومنٹ سے سیٹسفائی ہو جائیں. لیکن ابھی تو آپ نے اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن ہی نہیں کی، ان کو پروسیس ہی کمپلیٹ نہیں کیا، تو وہ پروویژنل ریکگنیشن ملنی مشکل ہے. اور 2024 جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو آپ کے پاس صرف سال، سوا سال، 1.5 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا. اور پتہ نہیں کہ اس کی اپروول تک پاکستان میڈیکل کمیشن رہے گا یا نہیں رہے گا.
لیکن بچوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ جلد از جلد شروع کر دینا۔ میرا خیال میں آئندہ چند دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں سینٹ اگر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ایکٹ پاس کر دیتی ہے تو پھر تو وہ آ کے دیکھیں گے، لیکن یہ ٹائم جس طرح آپ نے کہا ہے اور پرانی باڈیز پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کیا ہے اور ڈیلے کیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ پھر کل کو آ کے وہ یہی کہیں کہ آپ نے ڈیلے کیا ہے۔ اس لیے پاکستان میڈیکل کمیشن جلد از جلد یہ پروسیس شروع کر دے۔ ویبینار سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ڈاکومنٹیشنز بچوں کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنیاں جانیاں نہ دکھائیں، ڈاکومنٹیشن کریں ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ، اور جلد از جلد اس پروسیس کو شروع کریں اور کمپلیٹ کریں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، ہو سکتا ہے کہ جب نیا ویلاگ کریں تو پاکستان میڈیکل کمیشن ہی نہ ہو، لیکن اگر یہ ہو تو پھر یہ موضوع تو جاری رہے گا۔ تھینک یو۔